प्यारे सामीन, हाज़िर हूँ दोबारा आपकी खिदमत में शार्प न्यू 123 से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सब्सक्राइबर वो बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, सबका मशकूर हूँ जो मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ। और आज मैं आपके लिए एक और न्यूज़ ये लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ तो मैं इसको नहीं कहूँगा, हिस्ट्री का हिस्सा है ये। रोमन सल्तनत को टुकड़े कर देने वाली क्लीयोपेट्रा की। क्लीयोपेट्रा कौन थी? जंगजू मल्का ज़ेनोबिया था, हिस्ट्री में उनका नाम था। तो मैं उनके मुतालिक आपसे आज गुफ्तगू करना चाहूँगा कि वो तारीख़ में उनका क्या किरदार था। तो शुरू करता हूँ। पलमायरा की मल्का ज़ेनोबिया के बारे में कहा जाता है कि वो खूबसूरत होने के अलावा एक बेहतरीन फ़ौजी रहनुमा भी थी। दूसरी सदी में रोमन सल्तनत को बहुत वसअत मिली और वो यूरोप, मशरक़ वस्ती और शुमाली अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों तक फैल गई। इस वसी सल्तनत के अहम शहरों में से सूबा शाम का एक शहर पलमायरा तदमिर भी शामिल था। पलमायरा शहर का महल वक़ूफ़ भी स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से अहम था, क्योंकि ये मगरिब में बहरा रोम में और मशरक़ वस्ती में दरिया फ़ुरात के दरमियान वाक़ था। इसी वजह से मशरिक़ को यूरोप से जोड़ने वाली शाहराह रेशम पर सफ़र करने वाले कारवां यहाँ ज़रूर पड़ाव किया करते थे, जिससे ख़ुद इस शहर को बड़ा फ़ायदा होता था। तीसरी सदी तक पलमायरा का शुमार दुनिया के सबसे दौलतमंद शहरों में होने लगा था। इस शहर की फ़ौजी एतबार से भी बहुत अहमियत थी, क्योंकि ये रोमन सल्तनत और इसके सबसे बड़े हरीफ और हमसाए सल्तनत फ़ारस या सासानी सल्तनत, जैसा कि उसे उस दौर में कहा जाता था, के दरमियान एक दीवार की मानंद खड़ा था। इन दिनों पलमायरा की ताकत और अहमियत इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 268 में जब रोमन सल्तनत को ज़बरदस्त बहरान का सामना हुआ तो इस खातून ने ख़ुद अपनी अलहदा सल्तनत कायम कर ली। आज़ादी और फ़तह की इस मुहिम की सरबराही करने वाली पलमायरा की मल्का ज़ेनोबिया थीं। मल्का ज़ेनोबिया ने, जिन्हें उनकी तहज़ीब और फ़ौजी सलाहियतों के लिए जाना जाता था, पलमायरा की सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने सन 268 और 272 के दरमियान शाम, मिस्र, अनातोलिया, फ़लस्तीन और लबनान को फ़तह कर लिया। सन 270 में मल्का ज़ेनोबिया ने ख़ुद को मिस्र की मल्का करार दिया और अपनी तस्वीर के साथ मिस्र में सिक्के भी बनवाए। मल्का ज़ेनोबिया ख़ुद को मल्का क्लीयोपेट्रा की जानशीन होने का दावा भी करती थीं, लेकिन ज़ेनोबिया बहुत ज़्यादा दिन तक इक़्तिदार में नहीं रह सकीं। उनका इक़्तिदार मुख्तसर था, लेकिन उन्होंने कई मुसन्निफ़ों और शायरों को मुतासर किया और वो कई नज़मों और ओपरा का भी मौज़ूए बहस रही हैं। ज़ेनोबिया की शादी पलमायरा के शहज़ादे सप्तिमिस ओदीनातो से हुई थी, जिन्हें सल्तनत फ़ारस के ख़िलाफ़ कई कामयाब मुहिम्मात की वजह से रोमन सल्तनत में पज़ीराई हासिल थी। रोमन सल्तनत की मशरक़ी सरहद की हिफाजत के जवाब में शुक्रिया के तौर पर उन्हें सन 260 में ओदीनातो को पलमायरा का बादशाह बना दिया गया था। ये मैं नाम दोबारा लूँगा कि ज़रा मुश्किल नाम है। ओदीनातो को पलमायरा का बादशाह बना दिया गया था, लेकिन 7 बरस बाद बादशाह के भतीजे ने
ان کو اور ان کے بڑے بیٹے اور جانشین حیران کو قتل کر دیا۔ حیران بادشاہ کی پہلی بیوی سے بیٹا تھا۔ ایسے میں اودیناتو کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے چھوٹے بیٹے لوئیسس کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس چھوٹے بیٹے کو وابالاتو کے نام سے جانا گیا۔ وابالاتو کی کم عمری کی وجہ سے ان کی والدہ زنوبیا نے والیہ سلطنت کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ان کی عمر محض 25 برس تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی مہذب تھیں۔ چند تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زنوبیا کے والد رومن سلطنت میں گورنر تھے۔ انہیں شاہی خاندانوں کے افراد کی طرح تعلیم اور تربیت حاصل ہوئی اور وہ بہت سی زبانیں بھی بول سکتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کے علاوہ اپنی ذہانت سے بھی توجہ حاصل کرتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت نڈر تھیں۔ شوہر کی ہلاکت کے بعد انہوں نے صرف پلمائرا کی خود مختاری کا تحفظ ہی نہیں کیا، بلکہ رومن سلطنت کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پلمائرا کی علیحدہ سلطنت کھڑی کرنے کا منصوبہ ابتدائی طور پر روم کی سلطنت کے ایرانی دشمنوں سے مبینہ طور پر تحفظ کے طور پر دیکھا گیا۔ اودیناتو خود واضح کر چکے تھے کہ ان کا مقصد مشرقی ممالک تک فتح کا پرچم لہرانا تھا۔ زنوبیا نے شوہر کے منصوبوں کو جاری رکھا۔ ان میں فوجی حکمت عملی کی زبردست سمجھ تھی۔ انہوں نے نہ صرف سلطنت فارس کو دور رکھا بلکہ ان علاقوں کو بھی فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی جو رومن سلطنت کے تھے۔ زنوبیا نے شدید بحران سے دوچار نئے رومن بادشاہ کلاڈیس دوم کو گوتھک کے حالات کا فائدہ اٹھایا، جسے سن 268 میں ہی تخت پر بیٹھتے ہی گوتھس، غول اور جرمن علمانی قبیلے کی صورت میں تین طرف سے خطرہ تھا۔ ادھر روم پر قبضہ ہوا اور ادھر زنوبیا نے 269 میں مصر پر فتح حاصل کر کے خود کو ملکہ ڈکلیئر کر دیا اور اس طرح اپنی سلطنت کی سرحدوں کو دریائے نیل سے فرات تک پھیلا دیا۔ زنوبیا کی فوج اور عوام انہیں ایک جنگجو ملکہ کے طور پر جانتی تھی۔ مصر کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ میں تجارت کے لیے اہم رومن شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ تاہم 270 میں کلاڈیس کے بعد اورلیانو کی آمد نے پلمائرا کی سلطنت کے توسیع کے منصوبوں کو دھچکا پہنچایا۔ اورلیانو نے زنوبیا کے سامراجی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اولیانو نے گوتھک، غول اور علمانی قبیلوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ مصر کو بھی دوبارہ واپس حاصل کر لیا اور مشرق میں دوبارہ روم کا پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کے بعد دوسرے وہ ان تمام علاقوں کو حاصل کرتا چلا گیا جن پر زنوبیا کی فوجیں قبضہ کر چکی تھیں۔ ملکہ کو اپنی فوجیں واپس بلانی پڑیں اور پلمائرا میں چھپنا پڑا، لیکن اوریلیانو ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے پلمائرا کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور باہر سے آنے والی اشیاء کے شہر میں داخلے کو روک دیا۔ اس دوران 272 میں زنوبیا اور ان کے صاحبزادے نے سلطنت فارس بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دونوں پکڑے گئے اور انہیں روم لے جایا گیا۔ روم میں بادشاہ نے اپنی فتح کا جلوس نکالا جس میں دونوں قیدیوں کی نمائش کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس بارے میں مختلف داستانیں ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول داستان کے مطابق اورلیانو نے انہیں معاف کر دیا تھا اور روم کے شمال مشرقی شہر تیبور، موجودہ تیولی میں پورے عیش و آرام کے ساتھ جلا وطنی کی زندگی گزارنے دی۔ اس داستان کے مطابق زنوبیا روم کے اعلیٰ سماج میں ایک بہترین فلسفی کے طور پر جانی گئی۔
زنوبیہ نے اپنی حکمرانی کے دوران پالمائرا کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے۔ پالمائرا اپنی خوبصورت عمارتوں، مجسموں اور باغیچوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ پالمائرا کے کھنڈرات، جو اب شام کے صوبہ حمص میں واقع ہیں، عالمی ورثوں میں شامل ہے، لیکن ان تاریخی ڈھانچوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں پالمائرا کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو برقرار رکھا گیا۔ شام میں اس شہر کے قدیم ڈھانچے سیاحتی اعتبار سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ سن 1980 میں پالمائرا کو یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا۔ حالانکہ اس شہر پر متعدد بار قبضہ ہوا اور اس دوران اسے شدید نقصان بھی پہنچایا گیا۔ پالمائرا کی سلطنت کے غروب اور باغیوں کی ناکام کوششوں کے بعد رومن حکمرانوں نے پالمائرا پر قبضہ کر لیا، جو کہ پہلا قبضہ تھا۔ پالمائرا سے بیش قیمتی اشیاء اور خزانے روم لے جائے گئے۔ جدید دور میں بھی پالمائرا نے شدید نقصان اٹھایا۔ سن 2015 میں نام نہاد شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے شام کی خانہ جنگی میں اس شہر پر قبضہ کر کے اس کی عمارتوں اور قدیم ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ شہر کے متعدد تاریخی مجسموں اور عمارتوں کو بت پرستی کی علامت بتا کر بارود سے تباہ کر دیا گیا۔ حالانکہ شہر کا قبضہ واپس حاصل کرنے کے بعد شام کی حکومت نے کہا تھا کہ شدید نقصان کے باوجود شہر کے متعدد اہم اور قدیم ڈھانچے اب بھی برقرار ہیں، جنہیں داعش تباہ کرنے میں ناکام رہی۔ سامعین محترم، یہ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کروں گا اور آپ سے آخر میں وہی گزارش، وہی میری ریکویسٹ کہ پلیز میرا یہ نیو چینل شارپ نیو 123 اس کی تھوڑی سی ٹائمنگ بھی بڑھا دیں، اس کو دیکھتے رہیں کہ اس میں نے کیا کیا آپ کے لیے بھیجا ہے، اور پلیز نئے جو دوست ہیں وہ اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، احسان مند ہوں، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا زیدی اجازت چاہے گا انہی آخری الفاظ کے ساتھ، اللہ حافظ۔